اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے، بر سے مراد جنت ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا ہے۔ حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ بر ذکر کیا گیا ہے، اس کا معنی جنت ہے۔ بر کا معنی نیکی بھی ہے، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں اس کا معنی جنت سے لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو بے شمار صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین، پسندیدہ ترین چیزیں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، اور مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے ان کا باغ تھا، بے رحا کے نام سے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا تھا، خوش ذائقہ، بہترین قسم کے وہاں پر جو ہے نا پھلدار درخت تھے، کھجوریں تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ سے فائدہ حاصل فرماتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا، جس کے گھر میں یا کسی کی کاروبار کی جگہ پر یا کسی کے باغ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بذات خود تشریف لے جاتے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اس چیز سے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ میرا یہ باغ ہے۔ اگر میں کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں دنیا داری کے معاملات کے اندر، وہ کیا ہے؟ میرا یہ باغ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے، میں نے آج سے اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ میں نے آج سے اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو دعا دی اور فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اسے وقف کر دیں، چاہیں تو اسے تقسیم کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب کے بعد میرا اس باغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ چاہتے تو آپ اپنے قبضے میں لے کر خود تقسیم فرما دیتے، لیکن یہ ہے کسی کا دل رکھنا، فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں جا کر اسے تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر مجھے اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے، کوئی چیز مجھے پسند ہے، تو وہ خیبر کے اندر میری زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر اس زمین کے حصے کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اسے
لوگوں میں تقسیم کر دیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں، میں نے اسے وقف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعائیں دیں، اور آپ نے زمین کا وہ حصہ قبول کر کے آگے جو ہے نا اسے وقف کروا دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے سارے مال پر نظر دوڑاتا ہوں، اپنی ساری ملکیت پر نظر دوڑاتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے ایک کنیز، ایک لونڈی جو میرے پاس کام کرتی ہے، مجھے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے، عزیز ہے، میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور بعد میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس لونڈی سے، اس کنیز سے اس قدر محبت تھی، اگر اللہ کی راہ میں چیزیں وقف کر لینے کے بعد انہیں دوبارہ لوٹانا جائز ہوتا، ایک دفعہ اللہ کے لیے چیز دے دی، دوبارہ انہیں واپس لوٹانا جائز ہوتا، تو میں سب سے پہلے اس لونڈی کو واپس لیتا اور اس سے نکاح کر لیتا۔ اتنی فرماتے ہیں مجھے محبت تھی اس سے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس وقت تک تم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ نکمی چیز ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ تھکی ہوئی چیز ہوتی ہے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں اب یہ نکارہ ہے، کسی کام کے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلو جی اسے اللہ کی راہ میں دے دو، اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز تھی، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ترین چیز تھی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اپنے اوپر اس چیز کو بوجھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کی توفیق بخشی ہے، اللہ نے انہیں اس بات کی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز کو خرچ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، صحابہ کرام کے بتلائے ہوئے طریقوں پر آنا ہوگا، جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، جس طرح صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی، ہمیں بھی ویسی محبت کا اظہار کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم زندگی گزاریں اپنی پسند کی، ہم چاہیں ہم زندگی گزاریں اپنی مرضی کی، اور نتیجہ ہمیں ملے صحابہ کرام جیسا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ویسے نتائج چاہیے، اگر اللہ رب العزت کی رضا ویسی چاہیے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، ازواج مطہرات سے محبت کرنی ہوگی، آل اطہار سے محبت کرنی ہوگی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی ساری محبتوں کو نچھاور کرنا ہوگا، پھر جا کر ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔